السلام علیکم. بچوں سے بات کیسے کی جائے، آئیے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں یار اس سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، اس کا تو دماغ خراب رہتا ہے. جب ہمارا دماغ ٹھیک ہوتا ہے نا، جب ہم فلی انٹیگریٹڈ ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہیمیسفیئرس کا صحیح استعمال کرتے ہیں، لیفٹ اور رائٹ. اور جن کو نہیں پتا لیفٹ اور رائٹ ہیمیسفیئر کیا ہے وہ اس چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو ہم ایک انٹیگریٹڈ موڈ میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنے ارد گرد لوگ اور اپنے ارد گرد کی ساری چیزیں بڑی مثبت نظر آتی ہیں اور بڑی ٹھیک نظر آتی ہیں. لیکن دماغ کی خرابی کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سوچیں آپ ایک دریا میں ہیں، ٹھیک ہے، آپ بڑی پیسفلی دریا میں فلوٹ کر رہے ہیں. اور جب آپ دریا میں فلوٹ کر رہے ہیں تو آپ کو ہر چیز جنرلی بہت صحیح نظر آتی ہے. لیکن اس دریا کے دو کنارے ہیں. ایک کنارہ کیوس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور دونوں کناروں کے اپنے اپنے مسائل ہیں. ایک کنارہ کیوس کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کیوس میں محسوس یوں ہوتا ہے، محسوس کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کسی چیز کا کنٹرول نہیں ہے اور افراتفری آپ کو جکڑ لیتی ہے. آپ کو اس کنارے سے فوراً واپس دریا میں آنا پڑے گا تاکہ آپ پیسفلی دوبارہ فلوٹ کر سکیں. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، لیکن اتنی دور بھی نہیں جانا کہ دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں. دوسرا کنارہ ہے ریجیڈیٹی کا. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ ہر چیز کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور آپ کمپرومائز نیگوشیٹ کرنے کو بالکل تیار نہیں ہیں. کئی چیزوں میں تو بالکل تیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن جنرلی یعنی آپ کی جو پرسنل ذاتی رائے ہے اس کے اندر تو آپ نیگوشیٹ بھی کر سکتے ہیں اور کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں. یہ دونوں کنارے ایکسٹریمز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. ایک جہاں پہ آپ کے بس میں کچھ نہ ہو، یعنی کیوٹک ہو جائے، افراتفری میں چلے جائیں، اور دوسرا ریجیڈیٹی کا، جہاں پہ آپ ہر چیز کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، فلیکسیبلٹی بالکل شو نہیں کرتے. اب جتنی دیر تک ہم ان دونوں کناروں سے دور رہیں گے تو ہم ایک اچھی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ رہیں گے. لیکن جتنا دیر ہم ان کناروں کے اندر پھنسے رہیں گے اتنی ہی ہم یا تو کیوٹک ہو جائیں گے یا ریجڈ ہو جائیں گے. اس ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ میں یہ آپ کو بتا سکوں کہ ہمارے بچے بھی بالکل اسی طرح کے ایک دریا میں فلوٹ کر رہے ہوتے ہیں. سم ٹائمز وہ ریجڈیٹی کی طرف چلے جاتے ہیں اور سم ٹائمز وہ کیوٹک ہو جاتے ہیں. کیوٹک ہونا، ریجڈیٹی ہونا سم ٹائمز تو ایشو نہیں ہے، لیکن بچوں کے اندر کیونکہ پری فرنٹل کورٹیکس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، اس وجہ سے وہ کسی ایک کنارے پہ پھنس کے رہ جاتے ہیں. فار ایگزامپل، اگر میرے بچے سے کسی اور بچے نے اس کا کھلونا مانگا اور اس نے شیئر نہیں کیا تو وہ کس کنارے پہ ہوا؟ وہ ریجڈیٹی کے کنارے پہ ہوا، یعنی وہ کنٹرول سارا اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے. لیکن اگر میرے بچے سے کوئی کھلونا لے کے چھین کے بھاگ جاتا ہے اور وہ رونے لگ جاتا ہے یا وہ چیزیں تھرو کرنے لگ جاتا ہے یا وہ پانی پھینک دیتا ہے یا گلاس پھینک دیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کیوٹک ہو چکا ہے، وہ کیوس کے کنارے پہ جا کے کشتی لگا چکا ہے. اب وہ وہاں سے باہر نہیں آ رہا. سو جو پیرنٹس ہیں ان کو یہ سمجھنا ہے کہ یعنی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم بچوں کے جتنے بھی پرابلمس کو ڈیل کر رہے ہیں، چیلنجز کو ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہے. یا تو وہ کیوس کنارے پہ بچہ اپنی کشتی پار کر چکتا ہے یا وہ ریجڈ ہو چکتا ہے. تو پیرنٹس کے لیے ایکچولی دو چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج ایک تو یہ کہ وہ خود ایک اچھی مینٹل ہیلتھ جی رہے ہوں، اور جب وہ خود مینٹل اچھی ہیلتھ جی رہے ہوں، یعنی ان کو خود پتہ ہو کہ میں نے نہ کیوٹک ہونا ہے اور نہ ریجڈ ہونا ہے، تو وہ اپنے بچوں کو بھی یہ چیز ٹرانسفر کر سکتے ہیں. تو ہم نے جو یہ چیز ہے یہ کچھ ایسے سیکھنی ہے کہ ہم نے بچوں کو جب یہ دیکھ رہے ہوں کہ وہ ایموشنلی آؤٹ برسٹ ہو چکے ہیں یا وہ بہت زیادہ ریجڈ ہو چکے ہیں اور ساری چیزوں کا کنٹرول خود، تو اس کا حل صبح دوپہر شام تھپڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا حل جو ہے نا وہ صبح دوپہر شام تھپڑ بالکل بھی نہیں ہے. خدا کے لیے ہمیں یہ سمجھنا ہے. دیکھیں، دیسی پیرنٹنگ سے باہر آنا پڑے گا اگر ہم نے اچھے پروڈکٹیو بچے اس معاشرے کو دینے جن کی بڑی ضرورت ہے. تو اس کا سمپل سا حل یہ ہے. دیکھیں، اکثر بچے کیوٹک ہوتے ہیں، یعنی وہ ان کی ایموشنل سائڈ کیونکہ ڈومیننٹ ہوتی ہے، ان کا کنٹرول چیزوں کے اوپر نہیں ہوتا، ان کا پری فرنٹل کورٹیکس نہیں ڈیولپ ہوا ہوتا، ایٹ لیسٹ انڈر 12 سال سے نیچے. تو ان کے لیے آسان حل یہی ہے کہ آپ بچوں کو سمجھانے کی زیادہ کوشش مت کریں،
ان کو آپ جب تک آپ یعنی ہمارا بڑا عجیب سا طریقہ ہے، ہم انسٹرکشنز دے دے کے سمجھانے کی کوشش کریں. 3 سالہ بچے کو 3.5 سالہ بچے کو انسٹرکشنز نہیں سمجھ آئیں گے. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ آپ خود ایگزامپل لیڈ کریں، یعنی بچے کو امیٹیشن کے لیے کچھ دیں کہ وہ آپ کو کاپی کر سکے. اگر وہ آپ کو ایموشنلی بیلنسڈ دیکھے گا اور ریجڈ نہیں دیکھے گا تو اوبیسلی اس کا سارا امپیکٹ بچے کے اوپر ہوگا. ہم خود چیختے ہیں، ہم خود چلاتے ہیں، ہم خود چیزیں تھرو کرتے ہیں، اور پھر جب بچوں کے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم وہی کام ان کے اوپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو کبھی بھی اور باتیں جو کرنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری جو آواز ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، آپ گلی میں جا رہے اوئے ادھر آ میں نا گل سن، طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا. یعنی یہ آپ کی عزت نفس کو مجروح کرتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے بات کہہ کے بلا رہا ہے کہ جس سے آپ کی عزت خراب ہو رہی ہے. بالکل اسی طرح بچوں کی عزت ہوتی ہے، اور بچوں کی عزت نفس بڑی جلدی مجروح ہو جاتی ہے، اور وہ یعنی جو ہی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی عزت نفس سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اور ہم جو ہے نا اپنے وہ ایک خاص سٹائل کے اندر زندگی جینے کی اور مطلب باقیوں کو اسی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ خدا کے لیے سمجھانا بچوں کو چھوڑ دیں، امیٹیٹ کے لیے کچھ دیں. بی اے گڈ رول ماڈل، آپ خود رول ماڈل بنیں تاکہ وہ اسی دریا کی بات کروں، تاکہ وہ جو امن سے اس کشتی کو فلوٹ کر سکے. اور جب کبھی بھی وہ ان دونوں کناروں میں سے کسی ایک میں پھنس جائے تو قطعی طور پہ اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کوسنا شروع کر دیں، تم تو سمجھتے ہی نہیں ہو کسی چیز کو، جی آنے دو تمہارے ابا کو، آنے دو تمہارے ماموں کو. آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہے اور یہ کیسے چیزیں آ گئی ہیں. اور ظاہری بات ہے مجھے بھی یہ چیزیں نہیں پتہ تھی، یہ چیزیں آہستہ آہستہ سیکھنے پڑھنے سے آتی ہیں، اور وہی میں آگے کوشش کر رہا ہوں کہ ٹرانسفر کروں. تو وہ یہی ہے کہ آپ اپنی آواز کو دھیما کریں، پیار محبت سے بچوں سے ڈیل کرنے کی کوشش کریں، اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ کو کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی فطرہ جو اندر سے جو آپ کی انیٹ مورالٹی ہے نا، جیسے آپ اپنے آپ کو چاہتے ہیں ٹریٹ لوگ کریں، بالکل ویسے ہی بچیوں کو اگر آپ بچوں یا بچیوں کو آپ ٹریٹ کریں گے تو اس میں کسی قسم کی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں ہے. اگر آپ کا بچہ ہرٹ ہو گیا ہے، اگر وہ اس کا کنٹرول نہیں رہا چیزوں پہ، وہ گر گیا، اس کے گھٹنے کے اوپر چوٹ لگ گئی ہے، تو ہمارا عمومی کچھ نہیں ہوتا، کچھ شیر دا پتر ہے، تو شیر دا پتر ہے، شیر کا پتر نہیں ہے بھائی، وہ انسان کا پتر ہے، اور اس کو درد ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو درد ہو رہا ہے، اس کو اپنے پاس کریں اور بتائیں کہ یہ درد ہے، یہ ریئل چیز ہے. اور نہیں درد کوئی نہیں، درد کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ نانسنس ہے. اس طرح نہیں ڈیل کیا جاتا بچوں کو. پاس کریں، تھپکی دیں، بتائیں کہ درد ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا. یو ول فیل دا ڈفرنس کہ وہ آپ کا بچہ ایموشنلی کتنا اسٹیبل ہو جائے گا انشاءاللہ.